ملک کی آزادی جب ہوئی تو جو صورتحال مسلمانوں کی انگریزوں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ملازمتوں سے وہ بے دخل کیے گئے، عہدے ان کے چھینے گئے، ان کی عزت اور وقار پر ڈاکے ڈالے گئے، جو صورتحال تھی، اس کے بعد اس سے زیادہ بدترین صورتحال مسلمانوں کی کر دی گئی. یہاں تک کہ سچر کمیٹی نے سرکاری طور پر اور عدالتی بنیاد پر اس کا اعتراف کیا کہ مسلمان اس ملک کی سب سے گئی گزری برادری سے بھی فروتر اور نیچے ہو گئے. یہ جرم کس کا ہے؟ اس ملک کو کس نے اغوا کیا؟ اس ملک پر کس نے ڈاکہ ڈالا؟ وہ کون سی فرقے وارانہ اور فسطائی طاقتیں ہیں جن طاقتوں نے اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اقلیتوں کے حقوق مارے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. کوئی ایک زخم ہے، کوئی ایک پھوڑا ہے، کوئی ایک درد ہے. مسئلہ صرف رائٹ ٹو ایجوکیشن کا نہیں، مسئلہ صرف اوقاف بل کا نہیں، مسئلہ صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ کا نہیں، مسئلہ ان مسجدوں کا ہے جن پر تالے پڑے ہیں، ان مسجدوں کا بھی ہے جن کو باڑا بنا دیا گیا. وہ مسجدیں دلی میں، وہ مسجدیں اندور اجین میں، وہ مسجدیں بمبئی اور دوسرے اطراف میں جن میں شرابیں پی جا رہی ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ نے ہر مجرم کو موقع دیا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کے فرزندے کو ایشور کی پوجا کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ مجرمانہ صورتحال جو مسجدوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے والا مجرم سلمان رشدی جے پور آتا ہے، دلی آتا ہے، اس کو ویزا دیا جاتا ہے، اس ملت کے کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے. یہ مجرم حکومت، یہ مجرم انتظامیہ، یہ طاقت جس نے بین الاقوامی سازشی ملکوں سے دوستی رچائی، اور اس دوستی کے نتیجے میں فلسطینی کاسٹ کے ساتھ دغا بازی کی، اسرائیل جیسے مجرم ملک سے دوستی کی، اور ملک کو اس کے ہاتھ گروی کر دیا. اس ملک کو امریکہ کے ہاتھ یرغمال بنا دیا گیا.